لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا مہربانیاں شکریہ عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ ہر روز تشریف لانے والے آباء کو یاد ہونا چاہیے کل کا سبق الف لام میم کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کی بات انشاءاللہ العزیز ذالک الکتاب سے شروع ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرما دے۔ علم اور عمل کے ساتھ صرف اور صرف اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ قلم کہاں ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا یہ قلم ہے۔ کسی نے پوچھا قالین کہاں رکھا ہے، بچھا ہوا ہے؟ آپ نے جواب میں کہا کہ یہ بچھا ہوا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ درخت کدھر ہے؟ آپ نے جواب میں کہا کہ یہ درخت ہے۔ تو یہ لفظ اشارہ کرنے کے لیے عرب میں آتا ہے ذالکہ، کیا آتا ہے؟ ذالکہ۔ اور دوسرا آتا ہے ھذا۔ یہ میرا آپ کا اس بات سے تعلق نہیں کہ اللہ نے ھذا کیوں نہیں فرمایا اور ذالکہ فرمایا، اس بات کو چھوڑیے۔ ذالک الکتاب، اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کو سمجھنا، اپنا دل قرآن کے لیے خالی رکھنا، تاکہ یہی قرآن مرنے کے بعد آپ کی قبر میں، میری قبر میں نجات و بخشش کا ذریعہ بھی بن سکے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، ھذا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالکہ دور کے لیے۔ آپ کسی کو چاند دکھانے جائیں، شرط کہ پاکستان کا رمضان علی عید علی چاند نہ ہو، ہلال کمیٹی علی نہ ہو، وہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ پہلے رواج تھا چاند کو دیکھنا، تلاش کرنا، لوگوں کو دکھانا۔ گاؤں دیہات میں آج بھی ہے، تو وہ چاند جس کو نظر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ چاند ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ قرآن کو سمجھ آنا ہے، یہ باتیں سمجھ آئی تو اللہ کو سمجھ آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل والا بنا دے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ وہ چاند ہے
اور کبھی چاند مطلب بالکل صاف ہوتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ چاند کدھر ہے، آپ کہتے ہیں یہ کھڑا ہے، آپ سمجھیں گے کہ وہ ہے یہ دور کے لیے اور یہ قریب کے لیے۔ ہاذا قریب کے لیے ہوتا ہے اور دور کے لیے ذالکا۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، نیند والے جاگیے کہ سوال کا آپ نے جواب دے دیں۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتانا کہ قرآن مقدس آپ کے سامنے قریب رکھا ہے یا دور ہے؟ دور والے تو نہ بولے نا، قرآن قریب ہے یا دور ہے؟ قریب ہے۔ تو یہاں ہونا چاہیے تھا حاذل کتاب۔ قربان جاؤ رب تیرے سمجھانے پر، اللہ نے حاذا نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا؟ فرشتہ بھی لکھ لے، کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہا ذالک الکتاب؟ اس لیے کہ اسی قرآن پاک کا ذکر، اسی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے صحابہ اور ان کے پیروکاروں کا ذکر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ اب میرے ساتھ چلیں گے، جمعہ پھر ایک پروگرام، پھر مغرب کے بعد، یہ صرف رب کے نام لکھانے بیٹھے۔ آپ چاہو چوبند تو میں بھی، میرا بھی سینہ کھلے گا، نہیں تو میں بھی دعا کر کے پروفیسر صاحب کے ساتھ رک جاؤں گا۔ آئیے بات کو سمجھنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں، اللہ بھی کہے کہ میرے لوگوں نے، میرے بندوں نے قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ آئیے چلتے گئے۔ اللہ یہاں عرب کہتے ہیں کہ حاذا ہونا چاہیے، لیکن میرا رب کہتا ہے حاذل کتاب نہیں بلکہ ذالک الکتاب۔ مولا عرب کے جو اصول تھے، عرب کی جو گرامر تھی، عرب کے جو قواعد و انشاء و ضوابط تھے، ان کا مطلب، ان کا مقصد، ان کا سوال تھا، اللہ تجھے آج کہنا چاہیے تھا حاذل کتاب، لیکن آپ کیا لے کر آئے گئے؟ کیوں؟ کس لیے؟ اللہ اکبر۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر داعی نے اس قرآن کا بھی ذکر کیا اور صاحب قرآن کا بھی ذکر کیا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، وقت نہ ضائع کرنا، آدم سے لے کر حضرت ہر نبی نے، ہر رسول نے اس نبی کا بھی ذکر کیا۔ سبحان اللہ کہ ایک سونا پیغمبر آئے گے جن کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے جب ان کا ذکر بھی ہوتا رہا، پھر ساتھ ساتھ ان کی کتاب کا ذکر بھی ہوتا رہا کہ ایک کتاب آئے گی، ایک پیغمبر آئے گی۔ پر سنو، میں نے جب ان کو نبی رسول بنانا چاہا، میں نے جب ان کو اپنی نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنا چاہا، تو میں نے کہا کہ تمہیں نبی رسول بعد میں بنانا ہے، میں اللہ نے ایک وعدہ لینا ہے، میں اللہ نے ایک وعدہ لینا ہے۔ جی مولا، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کہتے آدم، جی مولا حاضر، ابراہیم، جی مولا حاضر، نوح، جی حاضر، یوسف و یعقوب و یونس و موسیٰ و ہارون، جی حاضر۔ سنو، نبی بنا رہا ہوں، لیکن خیال کرنا، مولا کیا خیال کرنا ہے؟ آئیے تیسرا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
رسول بنایا گیا، سب سے میں نے وعدہ لیا میں تمہیں نبی رسول بنا دوں، تم دنیا میں چلے جاؤ، کہیں سے آواز آ گئی کہ لوگوں کائنات میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے، آدم و عیسیٰ تک سارے کے ساروں تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ جی حکم دیجئے۔ اللہ نے فرمایا خیال کرنا، جب مرید بن جاتے گئے، جب ہلکے لگ جاتے گئے، جب جھپیاں ڈالنے والے آ جاتے گئے، پھر مسندیں چھوڑنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، مصلے چھوڑنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، لیکن نبیوں رسولوں تم نے خیال کرنا گئے، جب بھی آواز آئی آخری نبی آ گئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا رہبر و مربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ تم سارے نبیوں نے کیا کرنا گئے؟ اپنی اپنی نبوت، اپنی اپنی رسالت چھوڑ کر میرے سونے نبی کا غلام بن جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے جب ان کا ذکر ہوا، آدم نے کیا، موسیٰ نے کیا، عیسیٰ نے کیا، نوح نے کیا، لوگوں کے ذہن میں بات پک گئی، او یارو آخری نبی بھی آنے تھے، آخری کتاب بھی۔ اب میں نے کہا آؤ، او ذالک الکتاب، پڑھیے کیا لفظ ہے؟ او ذالک الکتاب، جو ابراہیم نے بھی بتائی، جو نوح نے بھی بتائی، جو موسیٰ نے بھی بتائی، جو عیسیٰ نے بھی بتائی، ذالک الکتاب، وہ کتاب آ گئی ہے۔ اس لیے میں نے ہاذا نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ ذالک الکتاب۔ آدم کو آج سے یہ تو ہم گنتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے زائد ہوئے، باب آدم سے گننا شروع کرو تو ہزارہ سال بنتے گئے۔ وہ جو دور چاند ہوتا ہے، تم نے کہا وہ چاند ہے، یہ وہ نبی آیا، یہ وہ رسول آیا، یہ وہ قرآن آیا جس کا ذکر بہت پہلے ہو چلا تھا، اس لیے آپ نے کیا کہا؟ یا چلیے آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، قرآن مقدس کو کتاب سے تعبیر، یوں نہیں فرمایا ذالک القرآن، بلکہ کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب۔ قرآن کے بہت سارے نام، کتاب، اور کتاب کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے واضح ہے۔ اگر ایک پڑھے لکھے آدمی کے سامنے کتاب کا لفظ آئے گا، وہاں بھی واضح ہو جائے گا کتاب وہ ہوتی ہے جو دو گتوں کے درمیان ہے، کاغذوں پہ لکھی جاتی ہے، پیپر ورک ہوتا ہے۔ اور ان پڑھ کے سامنے بھی آئے، کتاب کا لفظ سمجھ آ جاتی ہے کہ کتاب کھانے والی چیز، کتاب پینے والی چیز، بلکہ کتاب چیز ہے، لکھنے پڑھنے کا نام ہے۔ ذالک الکتاب، تعارف شروع ہو رہا تھا، اب اللہ پہلے دن سے فرما دیتے ذالک القرآن، اگلے بندوں کو پتہ ہی نہ ہوتا قرآن کیا ہے۔ قرآن کا لفظ آئے گا، آگے چل کر آئے گا، ابتدا میں تعارف کرانا تھا، اور جن کے سامنے تعارف کرانا تھا وہ پڑھا لکھا عرب کا مدینے کا منظر ہے، مدنی صورت ہے، اس لیے فرمایا ذالک الکتاب۔ سبحان اللہ۔ آئیے تیسری بات، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، جس کے اندر شک نہیں۔ اب یاد رکھیے احباب گرامی، اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ اس کے اندر شک کرنے والے نہیں، شک کرنے والے تھے، شک کرنے والے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ قرآن میں شک کرنے والے نہیں ہوں گے، نہیں 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 نہیں، شک کرنے والے تھے، شک کرنے والے ہیں اور شک کرنے والے رہیں گے۔ رب نے بات ہی ختم کر ڈالی، قرآن میں شک کرنے والوں کا دماغ میں شک ہو سکتا ہے، میرا قرآن شک و شبہ سے پاک ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا شک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ دوست پوچھ لیتے گئے، اللہ کہتے ہیں شک نہیں ہے، حالانکہ لوگوں نے قرآن کو جلا دیا کہ
لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں شک نہیں ہے، لوگوں نے قرآن کا انکار کر ڈالا ہے۔ ارے صاحب، ہم نے کب کہا ہے کہ قرآن کو سارے مانیں گے؟ صاحب قرآن کو چاچا نے نہ مانا، صاحب قرآن کو برادری نے نہ مانا، تو کلام کو کون مانے گا؟ ہاں، جس طرح اس زمانے میں انکار کرنے والوں کا، جس طرح اس زمانے میں نبوت کا انکار کرنے والوں کا انجام برا تھا، آج بھی بات یہی ہے کہ کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، کتاب کا انکار کرنے والے شاید آگے بھی آئے، لیکن رب کا کلام شک شبہ سے پاک ہوا کرتا ہے۔ ذالک الکتاب سبحان اللہ۔ آئیے، اس کا ایک مفسر نے بڑا پیارا جواب دیا۔ قریب کا مفسر ہے، آپ کے سامنے دیوار سفید ہے اور آپ نے چشمہ بلیک لگا لیا، کیا خیال ہے بلیک چشمے والے کو سفید دیوار سیاہ نظر آنی ہے یا سفید نظر آنی ہے؟ اللہ اکبر۔ چشمہ آپ لگا لیں وہ جس کے شیشے گرین ہوں، سبز ہوں، بالکل آپ دیوار پر جو بھی کلر لگا لیں اس کو نظر وہی آنا ہے نا۔ قرآن شک سے پاک ہے، دماغ ان کا جو بھی ہو وہ اپنے دماغ پر بات کرتے گئے، لیکن خدا کا کلام، خدا کی بات، خدا کا قرآن شک و شبہ سے کیا گئے؟ آپ صاحب دل لے کر آؤ، آپ صاحب دماغ لے کر آؤ۔ آخری دو باتیں رہ گئی، توجہ احباب، کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دماغ کلیئر لے کر آؤ صاحب، آپ کو قرآن دستک دے گا، آپ سے قرآن خود بات کرے گا۔ میں اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، ایک صحابی ہے عامر ابن طفیل، سارے کہہ لیں رضی اللہ عنہ، وہ آیا مکے کی دھرتی میں، اس نے سنا کہ ایک آخری نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آیا۔ اس نے کہا جب اس قریش کے قبائل کو پتا چلا کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار آ رہا ہے، بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا تو یہاں آ رہا ہے، ہم بڑے تیرے خیر خواہ ہیں، تو یہ لے مہربانی کر، کپاس ہے، کاٹا نے پمبے بنا کانوں میں دے، روئی ٹھوس۔ اس نے کہا عامر ابن طفیل نے کہ خیر ہے کہ میں یہ معاملہ کیوں کروں؟ کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا رشتہ دار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ پوچھ، جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو بڑا قبیلے کا سردار ہے، برادری کا بڑا ہے، ہماری ہمدردی ہے، تو مہربانی کر کانوں میں کپاس روئی ٹھوس دے، اس کی بات ہی نہ آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا کہ اس دن اتفاق یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ طواف ہو رہا ہے، اب سرداران قریش نے عامر بن طفیل کو کپاس کانوں میں روئی ٹھوس دی اور یہ بھی طواف کر۔ انہوں نے کہا او جا رہی، اس سے بچ نہیں، اس سے بچ نہیں۔ اور میں کہا کر تو جب وہ لے کر آتا ہے تو پھر روکنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب جب وہ کہتا ہے میں آیا، اپنا اسلام لانے کا واقعہ بتلا رہے، کہتے ہیں میں جب آیا نا بیت اللہ کا پہلا چکر، پہلا طواف، دوسرا طواف، اندر سے آواز آئی قبیلے دا سرداری بڑا آدمی، ایک ہے تھوڑی سی بات میں تجھے محمد بسا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بسا لے گا۔ وہ سنتے صحیح اس کی بات۔ ادھر جو مار کا کیمرہ لگا کے بیٹھے تھے نا، ان کے دل میں بلڈ پریشر لو ڈاؤن اوپر نیچے ہونے لگا کہ بندہ گیا، یہ گیا تو اس کے پیچھے اور بھی جائے گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال جب آیا تو وہ اکیلا آیا، لیکن جب صدیق اکبر آیا تو وہ بلال کے اسلام لانے کا سبب وہی بنا ہے نا۔ عثمان اکیلا نہیں آیا، عمر آیا تو عمر کے یار بھی پیچھے آئے گئے نا۔ اب وہ کہتے ہیں پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرے چکر میں کپاس نکالی، میں نے کہا مسموک، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے پڑھیے، اپنے لیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ پر کوئی کلام اترتا ہے، وہ تو
دوران بات ہو رہی ہے، اور ادھر جو کیمرہ مین بیٹھے ہیں وہ بار بار، اس نے کہا گیا بندہ گیا، اللہ اکبر، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہاں میرے اوپر ایک کلام آیا ہے، میں وہ پڑھ کر تجھے، اس نے کہا وہ سناؤ تو صحیح۔ پارہ نمبر 21، اللہ اکبر، پارے کا نام ہے مطلمہ، پارے کا نام ہے مطلمہ، اور سورت کا نام ہے السجدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران طواف عامر بن طفیل سے فرمایا کہ جس کلام کا تو نے مطالبہ کیا ہے سنیے، پہلا لفظ جو آج کا ہمارا سبق ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، وقت ضائع نہیں کرنا۔ اس نے کہا وہ کلام جو سنا مجھے جو تیرے اوپر آتا ہے۔ آپ نے 21واں پارہ سورت سجدہ آیت نمبر 1 پڑھی، الف لام میم، کیا لفظ ہے؟ الف لام میم۔ آپ کا سبق بھی کیا ہے؟ آپ کا سبق کیا ہے؟ الف لام میم۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، قرآن دیکھ کر بتائیے کیا لفظ ہے؟ الف لام میم۔ اور آیت پر ہاتھ بھی رکھ لیجئے، مزہ آئے گا، آیت پر ہاتھ رکھیے، وضو بے وضو سارے ہاتھ رکھ لو، ثواب ہوگا۔ کیا لفظ ہے؟ الف لام میم۔ آج کا سبق، اب میں بات کو یہاں سے وہاں لے کر گیا ہوں۔ عمرو بن طفیل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا کیا پڑھتا گئے؟ آپ نے شروع کیا سورہ سجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گئے، تھوڑا تھوڑا 23 سالوں میں اترا۔ وہ گیا موسیٰ کتاب لے آیا، عیسیٰ گیا کتاب لے آیا، داؤد گیا کتاب لے آیا، لیکن جب باری آئی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال لگ گئے۔ تنزیل الکتاب، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے کتاب مقدس کو، وہ کتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے، اس کا نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ اس نے کہا ایک باری پھرتے پڑھ، دوبارہ پڑھ۔ آپ نے دوبارہ پڑھا، اس نے کہا پھر سنا، مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا، قرآن اترنے لگا۔ طواف مکمل نہیں ہوتا عمرو بن طفیل پہلے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ ذہن لے کر آیا تھا خالی، وہ ذہن لے کر آیا صاف۔ اگر ہم کہیں گے قرآن پڑھنا ہے اعتراض کرنے کے لیے، قرآن سننا ہے پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے، غلطی کدھر ہوتی ہے؟ اے مولوی کو پکڑنا، اے پکڑ لینے، ہم بڑے عالم ہیں، پھر میرے دوستو پھر کبھی تو شک کی شک ہوتا رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جس میں وہم نہیں ہے، جس میں تردد نہیں ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کیا عرض کیا گئے؟ قرآن اور پہلی کتابوں کا فرق ہے۔ تورات کتاب اللہ تھی، انجیل کتاب اللہ تھی، زبور کتاب اللہ تھی، لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ میرا رب جس طرح خود بے عیب ہے، اسی طرح رب کا کلام بھی بے عیب ہے۔ سمجھایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ لوگوں کائنات کے اندر شک کرنے والے ہوں گے، میری کتاب شک و شبہ سے پاک ہے۔ یہ جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ مولا صراط مستقیم فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سننے سمجھنے کے بعد عمل والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔